آج کا سندھ ایک بھیانک تصویر پیش کر رہا ہے۔ ایک طرف دن دہاڑے کراچی تا کشمول چھینا جھپٹی ہے، دن کی روشنی میں گھروں کو لوٹا جاتا ہے، کوئی راستہ کوئی شاہراہ محفوظ نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف قتل و غارت گری کہیں قبائل کی شکل میں، کہیں ڈاکوؤں کی شکل میں، تو کہیں پولیس کے شکل میں سامنے آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے لے کر کندکوٹ تک بچیوں کا اغوا ہوتا ہے، ان سے بدکاری ہوتی ہے اور پھر انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ حکمران ہیں جو دن رات اپنے عیش و عشرت میں مصروف ہیں۔ کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کہاں فریاد درج کی جائے؟ وہ جو قوم کے نگہباں، پاسباں اور رکھوالی کرنے والے افسران اور انتظامیہ ہے، ان کا حشر کہ وہ رشوت کے اندر، کرپشن کے اندر مبتلا ہیں، اور اس پیسوں کے علاوہ، دولت کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اور تھانوں سے جب نوجوان دولہوں کی لاشیں ملنا شروع ہو جائیں اور کہیں آہو بکا کا موقع بھی نہ ملے، تو پھر کیا اس انسان کا بنے گا، کیا سندھ کا بنے گا؟ چادر و چودیواری کا تقدس ہر دور کے اندر تقدس رہا ہے، چاہے ابو جہل کا دور ہو یا ابو لہب کا دور ہو، چادر و چودیواری کا تقدس ہمیشہ ایک انسانیت کے اندر ایک ہمیشہ امر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج چادر و چودیواری کا تقدس خود حکومت اور حکمران اور انتظامیہ اس کا پامال کرتی ہے، جس کی تازہ مثال یہ ہے کہ مہراپور کے قریب صوفائی گاؤں میں 1 سال ہو گیا ہے، اور پولیس نے ایک قتل کو بہانہ بنا کر وہاں سے درجنوں خواتین کو اٹھاتے رہتے ہیں، مردوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور بھاری رقوم ان سے طلب کی جاتی ہیں۔ آج بھی 11 افراد ان کے تحویل میں ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کچھ پولیس ڈریس میں ملبوس اور کچھ سول ڈریس کے اندر لوگ تھے جنہوں نے صوفائی گاؤں سے خواتین کو اور بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور اغوا کر لیا، اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ واقعات شرمناک بھی ہیں، افسوسناک بھی ہیں، اور قابل مذمت ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کو، جہاں 2 پارٹیوں کی حکومت ہے، مرکز میں ایک پارٹی اور دوسرے صوبے میں دوسری پارٹی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوبہ خوشحال ہوتا، لیکن 2 پارٹیوں کے درمیان وہ پس رہا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ یہاں بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، لوٹ مار ہے، اور کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتا۔ انکروچمنٹ کے بہانے سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ کیا حکومت کا کام لوگوں کو بے گھر کرنا ہے یا گھر دینا ہے؟ یہ حکمران جو ہمیشہ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں سے روٹی بھی چھین لی جائے اور مکان بھی چھین لیا جائے، اور ان سے مال و عزت بھی چھین لی جائے، اور ان کو کسی حال میں بھی رہنے کے قابل نہ بنایا جائے۔ عوام خاموش نظر آتے ہیں، اس لیے خاموش نظر آتے ہیں کہ کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا، لیکن حکمرانوں کو ہوش کے ناخ لینے چاہیے۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا سبب بن سکتی ہے، اور وہ طوفان جب آئے گا تو پھر ان کو بہا کر لے جائے گا۔ حکومت کو چاہیے
لیکن وہ اپنے آپ کے خیر خواہ ہیں، صوبے کے خیر خواہ ہیں، اور عوام سے واقعی ان کو کوئی 0.00 بھی خیر خواہی ہے کہ پولیس کی دہشت گردی کو لگام دیں، اپنے ڈاکوؤں کو اپنے قبضے میں رکھیں اور قوم کو چوروں کے حوالے نہ کریں، ان کو تحفظ کریں۔ اگر جان و مال کا حکومت تحفظ نہیں کر سکتی تو پھر ایسے لوگوں کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر مسلمان حکمران تو اسے کہا جاتا ہے جس کو اقتدار ملتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ یا کتے کی بات نہیں ہے، یا ہزاروں انسانوں کی باتیں ہیں، خواتین کی بات ہے، اور معصوم بچوں اور بچیوں کو اس طرح نوچا جاتا ہے جیسے جنگل کے درندے ہوں۔ تو ان درندوں سے نجات کون دلائے گا؟ آج اگر آپ نے اس کے لیے اقدامات نہیں کیے تو پھر قوم خود اٹھ کھڑی ہوگی، پھر ان درندوں کا بھی مقابلہ ہوگا اور آپ کا بھی حساب ہوگا۔ آپ کو حساب دینا ہوگا، آج نہیں تو کل دینا ہوگا۔ اور یہ صوبے کے اندر جو بدکاری ہے، یہ جو بھنگڑا کلچر ہے، اس کو ختم کریں، نکاح کو آسان بنائیں تو بدکاری کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر پالیسی یہی ہے، بھنگڑا پالیسی ہے، بدکاری والی پالیسی ہے، بے حیائی والی پالیسی ہے، اور نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے قانون کے ذریعے اور دیگر رسومات کے ذریعے، تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ میری پھر حکمرانوں سے استدعا ہے کہ وہ ذرا ہوش میں آئیں اور ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے صوبے کے عوام کو سکھ کا سانس لینے دیں۔ شکریہ۔